اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ باب التمییز۔ التمییز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بہم من الذوات نحو قولک تصبب زید عرقا وتفقع بکر شحما وطاب محمد نفسا الی آخری۔ بات ہماری جو ہے وہ منصوبات کے حوالے سے چل رہی تھی، اور ہم مصنف نے جیسا کہا تھا کہ ہم ایسا کریں گے کہ جتنے منصوبات ہیں ان سب کے الگ سے باب جو ہے وہ منعقد کریں گے، اور ہر ایک کے حوالے سے مختصر جو ہے کیا ہے گفتگو، یعنی مختصر اور مفید جو ہے گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو اس سے پہلے انہوں نے مفاعیل کے حوالے سے گفتگو کی، ٹھیک ہے، ظروف کے، ظرف زمان، ظرف مکان کے متعلق گفتگو کی، حال کے حوالے سے گفتگو کی۔ آج جو ہے وہ باری پہنچی ہے کہاں تک؟ تمیز۔ تمیز بھی جو کیا ہے یہ منصوبات میں سے یہ بھی ہمیشہ منصوب ہوا کرتا ہے، بعد انشاءاللہ۔ جہاں تک اس کی تعریف کی بات رہی ہے نا، تو یاد رکھیں کہ تمیز لغت میں، تمیز کسے کہتے ہیں؟ لغت میں تمیز بمعنی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں میز تو قضا، یعنی فسر تو قضا، واضح۔ لیکن اصطلاح نحو میں تمیز کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے اصطلاح نحو میں تمیز نہیں، تمییز، تمییز صحیح رہے گا، ٹھیک ہے۔ تمیز کسے کہتے ہیں اصطلاح نحو میں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسم منصوب ہے، وہ اسم، ایسے پڑھیں، وہ اسم ہے کہ جو منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مفسر ہوتا ہے۔ یہ مفسر نہیں، مفسر ہے، بیان، حالت کو بیان کرنے والا ہوتا ہے، حالت نہیں یعنی تفسیر کرنے والا ہوتا ہے، بیان کرنے والا ہوتا ہے، کس کو؟ لمن بہم من الذوات، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تعریف ہے نا حال کی تعریف سے بہت قریب ہے نا، بس ذوات کی جگہ حیات لکھ دیا تو یہ کیا ہے؟ یہ حال کی تعریف ہو گئی، اور اگر ذوات لکھ دی تو یہ تمیز کی تعریف ہو گئی، اور انشاءاللہ یا تو جملے کو بدل کے یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسم منصوب کہ جو حیات سے ابہام کو دور کرے اسے حال کہتے ہیں، اور وہ اسم منصوب کہ جو ذوات سے، ٹھیک ہے، ابہام کو دور کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تمیز کہتے ہیں، بتا دیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کی کچھ مثالیں ہیں، اور پھر اس کے اقسام۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ تمیز کی جو ہے کیا ہے دو قسمیں ہیں، ایک جو ہے تمیز ذات، اور دوسرے جو ہے تمیز نسبت۔ تمیز ذات یعنی کیا؟ اگر یہ ابہام کو دور کرے ذوات سے تو یہ تمیز ذات ہوتی ہے، جس سے خود اس سے لفظ سے وارد ہے۔ اگر ذوات سے ابہام کو دور کرے تو اسے تمیز ذات کہتے ہیں، اور اگر یہ نسبتوں سے تمیز کو دور، اسے ابہام کو دور کرے تو اسے تمیز نسبت کہا جاتا ہے، یا تمیز جملہ کہہ لیجیے۔ کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ تمیز نسبت میں کیا ہے؟ جو ابہام ہوتا ہے نا آپ کو جملے میں ہوتا ہے، اور وہاں پر کیا ہے؟ ابہام آپ کو مفرد میں ہوتا ہے، بات انشاءاللہ۔ تو اگر مفرد میں سے ابہام کو دور کرے تو تمیز ذات، اور اگر جملے سے ابہام کو دور کرے تو تمیز نسبت۔ کتنی آسان سی بات ہے نا۔ پھر اس کی مثالیں ہیں، انشاءاللہ بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جہاں تک متن کی بات ہے تو متن تو واضح ہو گیا۔ باب التمیز۔ التمیز هو الاسم المنصوب، تمیز وہ اسم ہے کہ جو منصوب ہوتا ہے، المفسر، اور وہ مفسر ہوتا ہے کس چیز کا؟ لمن بہم من الذوات، اس کی ذات کے حوالے سے جو ابہام ہوتا ہے اس کو دور کرتا ہے نا، جو چیز دور کرے اسے تمیز کہتے ہیں نا۔ قولک تصبب زید عرقا، جب آپ نے کہا کہ زید جو کیا ہے ہو گیا، تصبب زید، یعنی زید ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ ایک طرح کا ابہام ہے، یعنی آپ خود سوال کریں گے کہ کیا مطلب زید کیا ہو گیا، تو آپ کہیں گے عرقا، یعنی پسینے میں شرابور ہو گیا، پسینے ہو گیا، بات بات انشاءاللہ جی۔ وتفقع بکر شحما، ٹھیک ہے، جب تفقع بکر نے کیا؟ بکر پھٹ گیا، کیا مطلب؟ یعنی شحمن، یعنی کیا؟ یعنی چربی اس کے اندر بہت زیادہ ہو گئی ہے، یعنی بہت زیادہ وہ موٹا ہو گیا۔ وطاب محمد نفسا، ٹھیک ہے، بات انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو یہ واشتریت 20 کتابا ملکت 90 نعجۃ زید اکرم منک ابا واجمل منک وجھا۔ ترجمہ تو بہت آسان ہے اس کا، اہم چیز کیا ہے کہ یہ ان سب مثالوں سے انہوں نے کیا ہے اشارہ کیا ہے تمیز کی قسموں کی طرف، ٹھیک ہے، کہ یہ کبھی محول عن الفاعل ہے، کبھی محول عن المفعول ہے۔ انشاءاللہ آگے نیچے جو ہے کیا ہے اس کی شرح آ رہی ہے۔ اقولو، یہ شارح کی بات جو ہے ملاحظہ فرمائے، اور یہ واضح ہونا زیادہ ضروری ہے کہ چونکہ متن کی وضاحت شرح کی وضاحت کے اوپر ہے،
جب شرح آپ کو سمجھ میں آئے گی تو متن جو کیا ہے کھل کر سامنے آ جائے گی. کہ للتمیز فی اللغہ معنیان، تمیز کی لغت میں دو معنی ہیں. الاول التفسیر و مطلقہ. ٹھیک ہے، پہلا معنی کیا ہے؟ تفسیر، مطلقاً کسی چیز کی تفسیر کرنا. آپ کہتے ہیں میز تو کذا یعنی تريد انک فسرت، یعنی گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں نے میز تو کذا یعنی فسرت ہو کذا. ٹھیک ہے جی. تو تمیز بمعنی تفسیر، اس کا ایک معنی ہے. یہ معنی مراد ہے کہ یا نہیں ہے؟ تمیز کے بارے میں یہ والا مراد نہیں ہے. بات ان شاء اللہ. ہاں، ایک اور معنی ہمیں ذکر کرنا چاہیے تھا، وہ کیا؟ والثانی فصل بعض الامور عن بعض. ٹھیک ہے، اور نہیں بلکہ پہلا معنی ہی زیادہ مراد ہوگا. حالانکہ مراد تو سمجھ لیجیے دونوں میں سے کوئی نہیں ہے. اگر جہاں تک اس کی بات رہی تو مراد تو دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ معنی لغوی اور معنی اصطلاحی میں کوئی مناسبت ہونا چاہیے، مطابقت ہونی چاہیے. تو یہاں پر مناسبت کس سے؟ معنی اول سے ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، کہ تمیز کا جو تفسیر کا معنی ہے، چونکہ دیکھیں جب آپ نے کہا تسبب زید ارقا، تو یہ ارقا نے کیا کی؟ کیا ہے؟ تفصیل بیان کی کہ زید جو ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا، یعنی پسینے ہو گیا تھا. تو یہ ایک معنی ہے. والثانی جو لغت میں ہی تمیز کا دوسرا معنی کیا ہے؟ فصل بعض الامور عن بعض، بعض چیزوں کا بعض سے کیا کرنا؟ جدا کرنا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں میزت القوم، میں نے قوم کو کیا کیا؟ اب وہ کر دیا، جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا. ٹھیک ہے، یہاں پر عام طور سے تمیز میں کیا ہے اس کے معنی میں استعمال بھی کیا جاتا ہے عرب میں. تريد انک فصلت بعضهم عن بعض، جب آپ نے کیا کیا؟ قوم میں سے بعض لوگوں کو بعض سے جدا کر دیا. بات انشاءاللہ. اس میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو الگ اہمیت دی، جو آپ کے پڑوس میں ان کو الگ اہمیت دی، جو دوستان ہیں ان سے الگ طریقے سے ملا کیا. تو بھائی یہ تو دو لغوی معنی ہیں. ایک لغوی معنی کیا ہے؟ تمیز بمعنی تفسیر، اور دوسرا تمیز بمعنی ہے تفریق، کہہ سکتے ہیں فرق کرنا. ٹھیک ہے، جسے عام طور سے کہا جاتا ہے سوال وغیرہ جب آپ حل کریں گے پرچے وغیرہ میں یہ کیا جاتا ہے، میز بین الاسم والفعل. مثلا نیچے کچھ افعال وہ دے دیے الفاظ، کہا کہ آپ اس میں کیا کیجیے؟ تمیز کیجیے. یہ کیا مطلب؟ جدا کیجیے کہ اس میں سے کون اسم ہے اور کون فعل ہے. یہ سوال وغیرہ کا پرچہ حل کیا تو اس میں آتا ہے. اب آئیے اصطلاحی معنی کیا ہے تمیز کے؟ لغوی نحو میں کیا تعریف ہے اس کی؟ والتمیز فی اصطلاح النحاة عبارہ عن الاسم الصریح. دیکھیے گا یہ صریح کا لفظ مصنف نے وہاں ماتن نہیں یوز کیا ہے، یہ اشارے کہہ رہے ہیں. کیا اسم ہوتا ہے؟ تمیز کیا ہے؟ وہ اسم ہے کہ جو صریح ہو. ٹھیک ہے، صریح ہونے کیا مطلب؟ یعنی معول نہ ہو. ابھی آگے ذکر کریں گے. المنصوبو، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پڑھ ہی اسی لے رہے ہیں چونکہ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں اور تمیز منصوب میں سے ہے. المفسر لمن بہ من الذوات او النسب. اب دیکھیے یہاں پر نسب کا اضافہ کیا انہوں نے، ماتن نے صرف ذوات کہا تھا. اور یہ مفسر ہوتا ہے اس ابہام کا کہ جو ابہام کبھی ذات میں پایا جائے یا کبھی نسبتوں میں پایا جائے. اگر ذات میں پایا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ تمیز ذات، نسب میں پایا جائے تو تمیز نسبت ہوگا. بات انشاءاللہ. یا ذات میں تو مفرد اور نسب میں جملہ. فقول، سنیے اب یہ خود اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرح قیود تعریف. یہ جو ابھی طریقہ ہے اپنا رہے نا، فقولنا الاسم، ہم نے تعریف میں تمیز کی اسم کہا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرح قیود تعریف ہے. الاسم، ہم نے کیوں اسم کہا؟ کہہ رہے معنی ہو ان تمیز لا یکون فعلا ولا حرفا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمیز نہ فعل ہوتی اور نہ حرف. ٹھیک ہے جی. وقولنا الصریح، ہمارا یہ کہنا اس کی تعریف میں الصریح، یہ ہم کس بات کی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں لاخراج الاسم المؤول، تاکہ ہم اسم مؤول کو اس سے کیا ہے؟ خارج کرنا چاہ رہے ہیں. کیا مطلب؟ فإن التمیز لا یکون جملۃ ولا ظرفا. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمیز جو ہے کیا ہے؟ جملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو کیا ہے؟ ظرف ہوتا ہے. ظرف یعنی شبہ جملہ کہہ لیجیے. ہاں، نہ تمیز نہ ظرف نہ شبہ جملہ، نہ جملہ ہوتا ہے نہ شبہ جملہ یا ظرف نہیں ہوتا. بخلاف الحال کما سبق فی بیان ہے، بخلاف کس کے؟ حال کے. حال کے باب میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حال جو کیا ہے؟ حال کیا ہوتا ہے؟ وہ تو وہ اس میں صریح ہوگا، اور اگر صریح نہیں ہوگا تو کیا وہ مؤول ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. بات آتے ہیں انشاءاللہ. یہ بول رہے کہ صرف صریح ہوتا ہے. ہاں، تمیز صرف صریح ہوتا ہے، مؤول نہیں ہوتا. یعنی تعویل بالمصدر نہیں ہوتا. ہاں، تعویل و مصدر نہیں، یعنی اس کو اسم کی طرف جو یعنی اس کو اسم کی طرف جو کیا ہے وہ نہیں کریں گے. یعنی اگر وہ فعل ہے،
فعل آ گیا ہے. جیسے کل تھا نا یضحکو، تو یضحکو کا آپ نے کیا کہا تھا؟ ضاحکن کہہ دیا تھا، ہے نا. لیکن یہاں پر اگر کوئی ایسی تمیز آئے تو وہ کیا ہے، وہ جملہ ہو ہی نہیں سکتی. یضحکو مثلا کیا ہے، وہ تمیز ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کو محتاج ہو کہ آپ اس کو کیا ہے تعویل میں لے جائیں. آواز انشاءاللہ. جیسے آپ نے کل کہا تھا وحدہ، وحدہ کے منفردن کر دیا تھا، یہاں پر وہ سب گنجائش نہیں ہے چونکہ تمیز جملہ نہیں ہے. وقولنا المفسر لمن بہم من الذوات بالنسب، یہ جو ہم نے کہا تعریف میں کہ یہ جو جملہ ہے المفسر الی النسب ہے نا، یہ ہم نے کیوں کہا؟ اس بات کا ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں یشیر الی ان تمیز علی نوعین. ہم یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ تمیز کی دو قسمیں ہیں، ایک تمیز الذات والثانی تمیز النسبہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ اما تمیز الذات، جہاں تک تمیز ذات کی بات ہے تو تمیز ذات کسے کہتے ہیں؟ ویسمى ايضا تمیز المفرد، تمیز ذات کو ہی تمیز مفرد بھی کہا جاتا ہے. فہو ما رفع ابہام اسم مذکور قبلہ مجمل الحقیقہ. تمیز ذات کسے کہتے ہیں یا تمیز مفرد کہہ رہے، اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ماقبل مذکور اسم کے ابہام کو دور کرے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تمیز ذات کہتے ہیں. یعنی اس اپنے ماقبل جو اسم ہے نا وہ حقیقت میں اجمال پایا جاتا ہے، اس کے اندر نہیں پتا کہ آپ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے سامنے والا، تو اس کی جس اجمال کو دور کر دے ہے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ تمیز ذات. اجمال تفسیر کے، ہاں اجمال ابہام کو کہہ لیجیے آپ. یہ اجمال کیا ہوتا ہے نا کہ مثلا آپ کو یہ تو پتہ ہے، گیٹ کھلا تو یہ تو پتہ ہے کہ کوئی آیا ہے، چونکہ یہ اجمال ہو گیا. دروازہ کھلا، بند ہو گیا، کوئی چپل اتارے، سب آواز آئی ہے، یہ تو پتہ ہے کہ کوئی آیا ہے، لیکن کون آیا ہے یہ نہیں معلوم. اور انشاءاللہ تو اب یہ کب پتہ چلے گا؟ دروازہ کھول کے جائیے، جب دیکھ لیا تو اس کو کہتے ہیں وہ یکون. بات انشاءاللہ بات ہوگی. ہاں اب سنیے گا کہ جو مجمل الحقیقہ ہے، جو حقیقت کے حوالے سے مجمل ہے. اب یہ جو تمیز مفرد ہے یا تمیز ذات، اس کی پھر 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کبھی کبھی جو کیا ہے وہ یکون و بعد العدد، کہ یہ جو ہوتا ہے یہ کبھی کبھی کیا ہے عدد کے بعد ہوتا ہے. کون؟ تمیز، یعنی اس سے پہلے عدد کا ذکر ہوتا ہے. نحو قولہ تعالی انی رأیت 11 کوکبا. انشاءاللہ ایک سوال یعنی تفسیر کے باب میں آپ کو فائدہ دے گا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نحو قولہ تعالی، جیسا کہ خدا بند عالم کا یہ قول، ٹھیک ہے، انی رأیت 11 کوکبا. سب سے پہلے تو اس بات کا جواب دیجئے کہ یہ کس سورہ کی آیت ہے؟ احسنتم. یہ کس کا قول ہے؟ جناب یوسف نے کہا تھا کہ میں نے رأیت یعنی میں نے خواب میں دیکھا ہے یہ 11 ستارے، ٹھیک ہے، اور چاند و سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں نا. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ انہ قولہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جبکہ یہ کس نے کہا ہے؟ یوسف نے کہا ہے. تو اس سوال سمجھ میں آیا؟ سوال کیا سوال سمجھ میں آیا؟ سوال میرا یہ ہے کہ بھائی یہ تو قول تو جناب یوسف کا ہے. جناب یوسف نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند و سورج اور جو 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے؟ صحیح ہے. تو پھر یہ جناب یوسف کے کیسے ہو گیا؟ اب صاف ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11. خود جناب یوسف نے، قرآن نے کہہ دیا کہ یہ قول میرا نہیں بلکہ یہ جناب یوسف کا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہ لی ساجدین، ہے نا. تو یہ کیسے ہے؟ تو مطلب یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جواب. اس طرح کا کوئی سوال کر لے کبھی تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو قرآن مطلب کہہ رہا ہے جناب یوسف کے بارے میں کہ یوسف نے جب اپنے والد سے کہا. خیر سنیے، اس کو مطلب اصطلاح ہے تفسیر میں اس کو حکایت کہا جاتا ہے. حکایت، ٹھیک ہے، یعنی قول آپ کا ہے، ٹھیک ہے، قول یہ اصل میں یہ قول جناب یوسف کا ہے، لیکن قرآن مجید اس کی حکایت کر رہا ہے. جیسا کہ آپ مجھے کچھ کہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو جا کے پہنچا دیجیے گا، تو میں جاؤں اور جا کے کہوں کہ مجھے وسیم نے یا امن نے ایسا ایسا کہا ہے. تو اس وقت تو کہہ تو میں رہا ہوں لیکن میں نقل قول کر رہا ہوں، حکایت کر رہا ہوں اس بات کی. تو قرآن مجید میں یہاں پر حکایت ہے. اصل یہ کلام جو کیا ہے مثلا یہ جناب یوسف نے کہا تھا، لیکن ایز اے حکایت جو کیا ہے یہ قرآن مجید کر رہا ہے. بعد انشاءاللہ
تو یہ ہے قرآن ہی. سنیے گا. تو دیکھیے محل شاہد کیا ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ تمیزات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو تمیز واقع ہوتی ہے عدد کے بعد. تو یہاں پر محل شاہد کیا ہے کہ احد عشرہ یہ 11 عدد ہے اور اس کے بعد جو کیا ہے کوکبن یہ کیا ہے تمیز ہے. واضح انشاءاللہ. جی تو تمیز مطلب کوئی سے بھی لفظ آ سکتی ہے. ہاں کوئی سا بھی کوئی لگا مشخص بھی. اسم ہونا چاہیے. اسم ہونا چاہیے. جی دوسری بات دوسری مثال دے رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن. محل شاہد کیا ہے شہرن ہے اور وہ واقع ہوا کہاں پہ 12 عدد کے بعد سے. واضح انشاءاللہ. جی اور کبھی کبھی ہے وہ یکون بعدل عدد ہو گیا. اب یہ عطف ہے کس کے اوپر بعدل مقادیر. یہ بعدل مقادیر عطف ہے کس بعدت عدد کے اوپر کہ یہ کبھی کبھی یہ تمیز واقع ہوتا ہے مقادیر کے اوپر. مقادیر یعنی جو مقدار وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مقدار کیا ہے مقدار موزونات میں سے بھی ہو سکتی ہے یعنی وہ چیزیں کہ جو وزن کر کے دی جاتی ہیں. آپ آلو پیاز لینے جاتے ہیں اس کو وزن کر کے دیا جاتا ہے. نہ قولوں کا اشتریت رطلا زیتا میں نے ایک رتل یہ وہ پرانے زمانے میں رتل عراقی رتل مدنی سب مشہور تھا. میں نے ایک رتل جو کیا ہے زید خریدا. یہ اس میں سے ہے کیا ہے وزن میں سے. ٹھیک ہے. اول مکیلات یا پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ مقدار ہی ہے موزونات میں سے نہیں ہے لیکن کیا ہے مکیلات میں سے نہیں ناپنے وغیرہ جو دی جاتی ہے. بات انشاء اللہ. جیسے گیہوں وغیرہ اس کو وزن نہیں دیا جاتا ہے بلکہ کیا ہے ایک پورا بڑی بڑی ٹین ہوتی ہے اور اس میں ایک 20 کلو ایسے ناپا جاتا ہے. بات انشاء اللہ. تو مکیل نام تھا نا. اشتری تو اردبن قمحا میں نے گیہوں خریدا. اردب اردب کسے کہتے ہیں یہ ایک طرح کا وزن ہے سمجھ رہے کہ جو استعمال کیا جاتا ہے. اردب یہ بتاتا ہوں آپ کو. ہاں اردب کہتے ہیں 24 سا کو. 24 سا ایک سا کتنا 3 کلو اور 24 سا کو سا سمجھ گئے سا کیوں نہیں وہ جو مطلب وہ ہوتا ہے بھائی زکوٰۃ فطرہ جو نکالتے ہیں ایک سا نکلتا ہے کہ نہیں. مد نہیں مد تو 750 گرام ہوتا ہے. سواد الف عین ساعن جس کو کہتے ہیں اور مد 750 گرام ہوتا ہے. یہ فدیہ ہوتا ہے روزے کا. جو ضعیف وغیرہ ہو گیا وہ نہیں روزہ رکھ سکتا وہ ایک مد ہے. زکوٰۃ فطرہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ آٹا چاول جو زیادہ کھاتے ہیں اس کے 3 کلو نکال تو وہ کیا کہہ رہے ہیں تو ایک ہی سال کا یاد ہے نا بات ان شاء اللہ. تو 24 تیاں کیا ہے کتنا ہو گیا 24 کا 24 تیاں 48. ٹھیک ہے 48 58 10 68 اور 4 72 یعنی 72 کلو. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے خریدا کیا اشترائی تو اردبن قمحا یعنی گویا میں نے 72 کلو گیہوں خریدا. بتا دیں انشاءاللہ. اور گیہوں کیا مکیل میں سے موزون میں سے مکیل میں سے بتا انشاءاللہ. آج بھی ہے. اول مساحات یہ بھی دیکھیے مقادیر کی تینوں قسمیں. کبھی کبھی یہ مساحہ میں سے ہوتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی جو زمین وغیرہ ہوتی ہے زمین کو مساحت کہتے ہیں یعنی میٹر ناپا جاتا ہے. کیا کہ مطلب 450 اسکوائر فٹ ہے 500 اسکوائر فٹ ہے نا اس طرح. جیسے آپ کہتے ہیں اشتری تو فدانن ارضا. فدانہ نہیں کیا یعنی 400 مربع کو فدان کہتے ہیں. تو میں نے 400 مربع زمین خریدی. واضح انشاءاللہ. تو اس میں محل شاہد کیا ہے محل ہاں ارضا محل شاہد ہے کہ ارضا تمیز ہے اور فدانن کیا ہے یہ کیا ہاں مساحت کے بعد وہاں پر وہ واقع ہوا ہے. بات واضح انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی بات. جی تو یہ بہرحال کیا ہے وہ تمیز مفرد یا تمیز ذات کہہ لیجئے اور تمیز ذات تمیز مفرد جو کہ ہمیشہ ان تین میں سے کسی ایک کے بعد واقع ہوتی ہے. بات واضح انشاءاللہ. اب آئیے واما تمیز النسبہ جو تمیز کی دوسری قسم ہے جو تمیز نسبت ہے یسمى ايضا تمیز الجملہ کہ جس کو تمیز جملہ بھی کہا جاتا ہے. دیکھیے وہاں پر مفرد کے لیے تمیز واقع ہے اور یہاں پر جملہ کے لیے تمیز ہے. یعنی اب یہاں گویا کہ کیا جملے کو بدل کر یوں کہہ لیجئے کہ وہاں پر ابہام آپ کو مفرد میں تھا اور یہاں پر ابہام جو ہے کیا ہے جملے میں ہے. احسنتم فہو ما رفع ابہام و نسبت فی جملۃ سابقہ علیہ یعنی تمیز جملہ یا تمیز نسبت کسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ما قبل مذکور جملے کے ابہام کو دور کرے اسے تمیز جملہ یا تمیز نسبت کہا جاتا ہے. ہاں تو یہ تو یعنی تمیز جملہ واقع نہیں ہو سکتی لیکن تمیز
جس کے لیے یہ جو ممیز ہے، جس کے لیے تمیز ہو رہا ہے، وہ تو جملہ ہو سکتا ہے، وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، مفرد بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے جو کہا ہے نا کہ تمیز جو ہے کیا ہے وہ مفرد ہوگی ہمیشہ، وہ جملہ نہیں ہو سکتا. بتا دیں انشاءاللہ. جیسے یہ کہ مطلب یہ بتا رہے ہیں نا، جیسے کہ کوگمن، یہ کوگمن جب ہاں اس میں مفرد ہوگا، دیکھو وہ ہاں احسن تو یہی بات ہے. وہ اما تمیز فیسمى ايضا تمیز الجملہ وهو ما رفع ابہام نسبت فی جملۃ سابقۃ علیہ. واضح انشاءاللہ، یعنی ایسے جملے سے ابہام کو دور کرے کہ جو جملہ اس سے سابق اس سے پہلے آئے. واضح انشاءاللہ. وهو ضربان، اور اس کی دو قسمیں ہیں، محول و غیر محول. پھر اس کی دو قسمیں ہیں، محول اور غیر محول. محول یعنی کیا؟ فاما المحول فهو على ثلاثة انواع. جہاں تک محول کی بات ہے، یعنی محول یعنی تحویل کیا ہوا، محول یعنی تحویل کیا ہوا، بدلا ہوا، تبدیل کیا ہوا ہے نا. آپ کہتے ہیں نا کہ حول تو شیء بشیء، میں نے کیا کر دیا، بدل. ہاں جیسے عام طور سے استعمال ہوتا ہے حوالہ. حوالہ کیا کرتے ہیں، آپ یہاں پر پیسہ دیتے ہیں اور وہاں پر بدل کے آپ کو وہاں پر پیسہ دے دیا جاتا ہے. ٹھیک، تو سنیے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تمیز جملہ ہے نا، اس کی تین قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اپن دو قسمیں ہیں، محول اور غیر محول. پھر محول کی تین قسمیں ہیں، محول کی تین قسمیں ہیں. النوع الاول بہت آسان ہے یہ. نوع الاول محول عن الفاعل، محول عن المفعول، اور محول عن الخبر، عفوا محول عن المبتدا. بات انشاءاللہ. ہاں سنیے، محول عن فاعل کی بات جہاں تک ہے، وذالک نحو تفقع. اس کو ذرا سا اگر غور نہیں کیجیے گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ تمیز نسبت کی دو قسمیں ہیں، محول اور غیر محول. پھر محول کی تین قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، محول عن الفاعل، محول عن المفعول، اور محول عن المبتدا. بات انشاءاللہ یہ تو بہت آسان سمجھ گئے. ذرا سا محول عن الفاعل کیسے ہو گیا اس کو سوچ سمجھیے گا. کہہ رہے ہیں کہ وذالک محول عن الفاعل کیسے سنیے گا، نحو تفقع زید شحما. ٹھیک ہے، محل شاہد اس میں کیا ہے، شہمن. تمیز کون ہے اس میں جملے میں؟ شہمن کیا ہے، تمیز ہے. تو یہ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ شہمن کیا ہے، دراصل یہ شہمن، یہ محول فاعل کا مطلب کیا ہے کہ دراصل یہ شہمن فاعل تھا، لیکن اس کو تبدیل کر دیا کہ یا کس میں، تمیز میں. اب آپ کو بات ایک دم سمجھ میں آ گئی. اگر تمیز اصل میں فاعل ہو اور بدل کر تمیز لا دیا گیا تو اسے کیا کہیں گے، محول عن الفاعل. اگر تمیز اصل میں مفعول ہے اور اس کو بدل کے لا دیا گیا تمیز تو یہ کیا، محول عن المفعول. اور اگر تمیز اصل میں مبتدا ہو اور اس کو بدل کے کیا کر استعمال کر دیا جائے تمیز، تو وہ کیا ہے، محول عن المبتدا. اب یہ کیسے ہو جائے، مثال میں ذرا سا غور کیجیے گا. وذالک نحو تفقع زید شحما. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، دراصل الاصل فی ہے، یہ جملہ دراصل یہ تھا، تفقع شحم زید. سنیے گا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ پھٹنا، تو یہ پھٹنا کس کی علامت ہے، یہ چربی ہوتی ہے کہ جو مطلب پھول جاتی ہے نہیں. انسان جب موٹا ہوتا ہے تو اس اصل میں چربیدار ہو جاتا ہے، اس کے اندر چربی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان موٹا کہلاتا ہے نہیں. تو یہ جو تفقع کی صفت ہے کس کی ہے، شحم کی ہے، زید کے لیے نہیں ہے. لیکن کیا کیا گیا، دیکھیے یہ جملہ کیا تھا، تفقع زید شحما، دراصل تھا تفقع شحم زید. سنیے گا، فحذف المضاف، تو مضاف کو کیا کیا گیا، حذف کر دیا گیا. مضاف یہاں پہ کون سا ہے، احسن، تو وہ شحم. شحم مضاف ہے، فاعل بھی ہے اس جملے میں، تفقع شحموں کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اور مضاف بھی ساتھ میں ہے، تو مضاف کو کیا کیا گیا، حذف کر دیا گیا. وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ وَهُوَ زَيْدٌ مَقَامُهُ. اور مضاف الیہ کو، اس جملے میں مضاف الیہ کون ہے، زید. زید کو کیا کیا گیا، مضاف الیہ کی جگہ پر لا دیا گیا. ٹھیک ہے، اچھا. فَارْتَفَعَ ارتفاعُهُ. تو اب سنیے گا، جب زید کو آپ فاعل کی جگہ پہ لا کے رکھ رہے ہیں نا، شحم و فاعل تھا، شحم و فاعل تھا اور مضاف تھا، تو آپ زید جو کہ مجرور ہے اس کو فاعل کی جگہ پہ لا کر رہے ہیں، اور فاعل کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. تو اب یہاں پر زید کیا ہو گیا، ہاں زید چونکہ شحم کی جگہ پہ آ گیا، شحم فاعل تھا لہٰذا اس نے بھی رفع کو کسب کر لیا، لہٰذا یہ بھی مرفوع ہو گیا. ٹھیک ہے. ثم اتی بالمضاف، اتي بالمضاف المحذوف فانتصب على التمیز. پھر اس کے بعد جو مضاف جس کو آپ نے حذف کیا تھا شحمہ کو، اس کو کیا کیا آپ نے، اس محذوف مضاف کو آخر میں لے آئے بشکل تمیز، اور تمیز منصوب ہوتی ہے لہٰذا آپ نے شحمن کو کیا کر دیا، منصوب کر دیا. بات واضح ہوئی جی. جیسے اب سنیے، اب یہ جو
تفقع شحم زیدن تھا، یہ ہو گیا کیا؟ تفقع زید شحمان. پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا ہوگی انشاءاللہ. اب اگر یہ بات واضح ہو گئی نا تو بقیہ جو دو ہیں آسانی سے واضح ہو جائیں گی، اور اگر وہ واضح نہیں ہوئی تو پھر یہ دو بھی واضح نہیں ہوں گی. النوع الثانی المحول المفعول. ٹھیک ہے، محول کی پھر تین قسمیں تھی نا. دوسرے محول کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ مفعول سے ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ جو تمیز ہے نا اصل میں یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہاں پر اوپر اصل میں وہ فاعل تھا. سنیے، وَلِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. ٹھیک ہے، اور ہم نے زمین سے کیا کیا؟ وہ کیا، یعنی عیون کو، چشموں کو کیا کیا؟ نکالا، ہے نا، پھوڑا، نکالا. تو اصلہ، اس جملے کا اصل کیا تھا؟ وَفَجَّرْنَا عُيُونَ الْأَرْضِ. یہ جو تفسیر، یہ جو پھوڑنا ہے، یہ جو زمین سے نکالنا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ چشمہ نکلا ہے نا. انشاءاللہ تو اس عبارت کی دیکھیے ترکیب اگر کریں گے، وَفَجَّرْنَا عُيُونَ الْأَرْضِ، عیونہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے انشاءاللہ. ہاں، اور فجرنا فعل و فاعل، عیونہ ہے مفعول بھی، وہ مضاف، اور ارض کیا ہے؟ مضاف الیہ. ففعل فیہ مثل ما سبق. تو اس میں بھی ویسے ہی انجام دیا گیا جیسا کہ پہلے کیا گیا تھا. اب آپ کو بتائیے کیا کیا گیا؟ خبر بتا سکتے ہو کیا کیا؟ ہاں، عیونہ میں کیا کیا گیا؟ یہ عیون الارض تھا. ٹھیک ہے، اصل میں وہ اوپر والا جملہ جو آیت ہے وہ فجرنا الارض عیونا، یہ دراصل کیا ہے؟ وہ فجرنا عیون الارض ہے. کیا کیا گیا اس میں؟ جلدی بتائیے. وہ فجرنا عیون الارض میں کیا کیا گیا؟ معول تعبیر کی تو کہیں بات ہی نہیں آئی ہے. دیکھیں، یعنی یہ کیا گیا ارضا کو جو کہ مضاف الیہ ہے. سب سے پہلے یہ کیا گیا، ڈائریکٹ عرض پہ نہ آئیے، سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ جو مفعول بہ تھا، کون ہے مفعول بہ اس جملے میں؟ عیونہ مفعول بہ ہے. کہہ رہے مفعول بہ کو حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے، مفعول بہ جو کہ مضاف تھا حذف کر دیا گیا. اور مضاف الیہ کو، یہاں کون ہے مضاف الیہ؟ ارض مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ لا دیا گیا. ٹھیک ہے، اب چونکہ وہ مضاف کے ساتھ ساتھ مفعول بھی تھا، لہٰذا عرض بھی جو کیا ہو گیا؟ مفعول بہ ہو گیا، منصوب ہو گیا. واضح انشاءاللہ. اب سنیے، اب جو مضاف آپ نے حذف کیا تھا اس کو تمیز استعمال کیا، اور تمیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، لہٰذا یہ عیونن کیا ہے؟ یہ منصوب ہی آیا. بتاؤ انشاءاللہ. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ہو گیا. بات واضح ہے؟ والنوع الثالث المحول عن المبتدا. تیسری قسم جو کیا ہے وہ محول عن المبتدا کی ہے. یہ تحویل ہوتی ہے کس سے؟ مبتدا سے ہوتی ہے. یعنی اصل، یعنی یہ سمجھنے کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں کہ تمیز دراصل کیا ہے؟ مبتدا تھی. واضح. ہاں، وَنَحْوُ ذَلِكَ وَنَحْوُ قَوْلُهُ تَعَالَى کیا ہے؟ انا اکثر منک مالا. انا اکثر منک مالا، یہ کس کا جملہ ہے؟ مطلب یعنی قرآن مجید میں یہ کس کی قول کی حکایت کی جا رہی ہے؟ انا اکثر نہیں، یہ قابیل نے حابیل کو کہا تھا کہ میں تم سے مال میں جو کیا ہے زیادہ ہوں. شاید جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ ہاں انا اکثر من کا مالم و ولدا شاید. بہرحال سنیے گا. تو اب یہ کیا ہمیں ثابت کیا کرنا ہے کہ تمیز یہاں پر اصل مبتدا ہے. بعد انشاءاللہ اس لیے محول مبتدا ہے. سنیے، اس جملے کی اصل کیا تھی؟ واصلہ مالی اکثر من مالے کا. گویا کہ کہنے والا کیا چاہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میرا مال تمہارے مال سے زیادہ ہے. فحذف المضاف، یہاں پر مضاف کو حذف کر دیا. مضاف کون ہے؟ ہاں، وہو مال آگے لکھا ہوا بھائی، اگر پڑھیں بھی تو بتا دیں گے. وہو فحذف المضاف وہو مال، مضاف کو حذف کر دیا کہ وہ کیا ہے؟ مال ہے. چونکہ کون سی والی بات ہو رہی ہے؟ ابھی ہم اس جملے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، آیت نہیں. یہ مالی والی، مالی اکثر من مالے کا، اس کی ہم بتا رہے ہیں کہ کیا تبدیلی ہوئی. تو کہہ رہے مال کو جو کہ مضاف ہے اس کو حذف کر دیا گیا. وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ، اور مضاف الیہ جو اس میں ہے کس جملے میں؟ مالی اکثروں میں. مضاف الیہ کون ہے؟ وَهُوَ الضَّمِيرُ الَّذِي هُوَ يَاءُ الْمُتَكَلِّمِ. وہ کیا ہے؟ مالی کی جس کی اضافت ہوئی ہے، مال کی یا متکلم. ٹھیک ہے، اس کو کیا کیا گیا؟
مقامہ اس کو مضاف کی جگہ لا دیا گیا, ٹھیک ہے. فرتفع ارتفاع وانفصل. اب چونکہ سنیے, اب یہ جو مالی میں جو یا ہے نا یہ ضمیر متصل ہے, ٹھیک ہے, اور ضمیر متصل کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے, اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس سے کلام کی ابتدا نہیں ہو سکتی, اور ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر مبتدا لانا ہے. تو یا جو کہ ضمیر متصل ہے ہم اس کو کیا کریں گے, تبدیل کر دیں گے ضمیر منفصل میں, ٹھیک ہے. تو ضمیر متکلم جو کہ یا ہے اگر اس کے ضمیر منفصل کرے تو کیا ہوگا, انا, ہے نہیں. تو یہ جو یا ہے مضاف الیہ, یہ مضاف کی جگہ مال کی جگہ آئے اور مال حذف ہو جائے, اور یہ یا اب نہیں ہو سکتی ابتدا, اس لیے ہم نے یا کو کیا کر دیا, بدل کے انا کر دیا. بات واضح ہے جی. لأن یا المتکلم ضمیر متصل کا معرف تھا, اس سے کہ آپ اس سے پہلے جان چکے ہیں کہ یا متصل جو کیا ضمیر متکلم وحدہ ہے, ٹھیک ہے. وہ لا یبتدئ به, اور ضمیر متصل سے کیا ابتدا نہیں ہو سکتی, اس لیے ہم نے یا کو انا میں بدل دیا. ثم اس کے بعد وہ جو آپ نے مضاف کو حذف کیا تھا, کون مضاف, نہیں مال مضاف ہے, یا مضاف الیہ, ہاں. پھر ثم جیء بالمضاف المحذوف فجعل تمیزا, پھر اس مضاف کو کیا کیا آپ نے, لایا کیا, بشکل تمیز, اور تمیز کیا ہوتی ہے, منصوب. لہٰذا یہاں پر مال کیا ہو گیا, منصوب ہو گیا. لہٰذا آپ نے یہ جو مالی اکثر من مال کا ہے, دراصل یہ جملہ پلٹ کر اس طریقے سے ہو گیا جب ہم نے تمیز کے طور استعمال کیا, انا اکثر من کا مالن. واضح انشاءاللہ. تو بہرحال وَأَمَّا, تو یہ محول کی 3 قسمیں تھیں. اور جو غیر محول ہے, جو غیر محول ہے, امتلأ الاناء ماءً, ٹھیک ہے, کہ برتن ظرف جو ہے کیا ہے, بھر گیا. کس چیز سے, کہہ رہے ماءً, پانی سے. بات انشاءاللہ. تو ہم دیکھیے بات کیا چلی تھی, بات یہ چلی تھی کہ جو تمیز نسبت ہے یا جو تمیز جملہ ہے, سنیے گا, وہ کبھی محول ہے اور کبھی غیر محول ہے, ٹھیک ہے. تو یہ محول کی بات گزرے. اب جو غیر محول ہے وہ یہ ہے, اس کی مثال ادھر ہے, امتلأ الاناء منا. یہ جو معان ہے تمیز, یہ کس کے لیے ہے, یہ تمیز جو کیا پورے جملے کے لیے, امتلأ کہ پانی کیا ہوا, بھرا. تو امتلأ یہاں پر جملہ ہے, فعل و فاعل اور مفعول بہ. بات انشاءاللہ. اس جملے کے لیے کیا ہے, یہ معان جو کیا ہو رہا ہے وہ تمیز ہو رہا ہے. بات واضح انشاءاللہ. غیر محول, یہاں پر محول نہیں ہے. اس کو بھی پڑھ لیتے تاکہ آج بات ختم ہو جائے, 2 دن ریسٹ کیجیے گا, اس کو تیاری کر لیجیے گا. بہت آسان سی بات ہے ایک دم. اگر وہ حال والی بات واضح تو یہ بھی بات ہے. ولا یکون میں ہوا کس پلٹے اس طرف, تمیز کی طرف. ولا یکون تمیز الا نکرہ, جس طریقے سے ہم نے وہاں اوپر کہا تھا نا حال کے حوالے سے, کہ حال بھی جو کیا ہمیشہ نکرہ ہوا کرتی ہے, اس طریقے سے تمیز بھی ہمیشہ نکرہ ہوا کرتی ہے. ولا یکون الا بعد تمام الکلام. اور اوپر ہم نے کہا تھا کہ اگر دیکھیے ان دونوں میں شراکت ہے, ان دونوں میں ایک ہے حال اور تمیز. جس طرح اوپر ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ حال کیا ہوتا ہے, فضلہ ہے. فضلہ کیا, بعد یعنی یاتی بعد تمام الکلام, کہ وہ کیا ہے, کلام کے مکمل ہو جانے کے بعد. اب تمام کلام کی تفسیر کیا کی تھی کہ اگر فعل ہے تو اس کا فاعل آ جائے, مبتدا ہے تو اس کے لیے خبر ہو جائے, اس کے بعد تمیز ہے, اور اس کے بعد حال ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر بھی تمیز لانا ہے تو اگر فعل استعمال کیا تو اس کے لیے فاعل ذکر کر دیں پہلے, اگر مبتدا ہے تو اس کے لیے پہلے خبر کو ذکر کر دیجیے. بتا دیں انشاءاللہ. یہ پوری تشریح ہے, بہت آسان. سنیے, اقول یشترط فی التمیز ان یکون نکرہ. تمیز میں شرط کیا ہے کہ وہ تمیز کیا ہو, نکرہ ہو. ولا یجوز ان یکون معرفہ, بس تمیز کبھی معرفہ نہیں ہو سکتی. وہ اما قول الشاعر. اب یہاں پر کسی نے اشکال مقدر کیا کہ حضور آپ کہہ رہے ہو کہ تمیز کیا ہے, معرفہ نہیں ہوتی. ہم آئیے, ہم آپ کو عرب کا ایک قول دکھا رہے ہیں, کیا کہ جس میں تمیز استعمال کیا اگر وہ نکرہ ہے اور وہ معرفہ ہے. تو کیا ہے وہ, یہ اشکال سنیے. رأیتک لما عرفت وجوہنا صددت وطبت النفس یا قیس عن امرین. پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے پھر بات کرتے ہیں. کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھا, رأیتک لما عرفت وجوہنا, ہم نے تمہیں دیکھا کہ جب تم نے ہمارے چہرے کو پہچان لیا تو ہم نے دیکھا کہ صددتا, کہ تم نے اپنے کیا کیا, چہرے کو ہم سے موڑ لیا, ٹھیک ہے. وطبت النفس یا قیس عن امر, اور اے قیس, یہ قیس ابن اس کا, اے قیس تم امر سے جو ہے کیا ہے راضی ہو گئے دلی طور پر. طیب نفس کہتے ہیں کیا, یعنی دلی طور پر کسی سے راضی ہو جانا. تو یہ گویا شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے قیس تم نے جب ہمیں دیکھا, ٹھیک ہے, تو ہمیں دیکھنے کے باوجود پہچان کر بھی کیا ہے تم نے ہم سے رخ کو موڑ لیا, اور امر سے جو ہے کیا ہے راضی ہو تم. بات انشاءاللہ. محل شاید یہاں پر کیا ہے,
محل شاہد یہ ہے کہ ہاں محل شاہد یہ نفسہ ہے کہ نفسہ جو ہے وہ کیا ہے تمیز واقع ہو رہا ہے، اور حالانکہ الف لام یہاں پر معرفہ ہے. بات انشاءاللہ تو یہ اشکال. اور آپ نے کیا کہا کہ تمیز کبھی جو کیا ہے معرفہ نہیں ہوتی. تو اس اشکال کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جی حضور دراصل یہاں پر آپ کو اشتباہ ہو گیا ہے، یہ الف لام معرفہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ الف لام زائدہ ہے. متوازن انشاءاللہ. اور وہ اشکال کب صحیح ہوتا آپ کا؟ جب یہ الف لام معرفہ ہوا ہوتا. فَإِنَّ قَوْلُ النَّفْسُ تَمِيزٌ، اس لیے کہ یہ جو کہنا کہ النفس جو تمیز ہے، ٹھیک ہے، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمُعَرِّفَةُ حَتَّى يَلْزَمَ مِنْهُ مَجِيءُ التَّمِيزُ معرفہ. اور یہاں پر یہ اس جملے میں جو النفس ہے اس میں جو الف لام وارد ہوا ہے یہ الف لام معرفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر الف لام معرفہ ہوتا تو پھر آپ کا اشکال تھا حَتَّى يَلْزَمَ مِنْهُ مَجِيءُ التَّمِيزُ معرفہ، تب آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمیز جو معرفہ ہے. پھر تو آپ کا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ تمیز نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بل ہیا زائدہ، ہے کیا پلٹائیں گے؟ الف لام. یہ جو الف لام ہے یہ کیا ہے؟ یہ زائدہ ہے. لا تفید ما دخلت علیہ تعریفہ، اور جو الف لام زائدہ ہوا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. فہو نکرۃ، تو یہاں پر نفسہ بھی کیا ہے؟ دراصل نکرہ ہی ہے. وہو موافق لما ذکرناہ من الشرط، اور جب وہ نفسہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو پھر ہم نے جو اوپر شرط ذکر کی ہے کہ تمیز کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. ہمارے اس قول کے اوپر کوئی غبار نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. بتا انشاءاللہ. ایک دوسری بات ہم نے کیا کہی کہ تمیز جو ہمیشہ کیا ہے؟ کلام کے مکمل ہونے کے بعد ذکر ہوتی ہے. ولا يجوز في التمیز ان يتقدم على عامله، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے تمیز کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے عامل پر مقدم ہو، ٹھیک ہے. بل لا يجيء الا بعد، بلکہ تمیز ہمیشہ جو کیا ہے؟ کلام کے مکمل ہونے کے بعد ہی آیا کرتی ہے. کیا مطلب بعد استیفاء الکلام کا مطلب کیا ہے؟ تمام الکلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ اے بعد استیفاء الفعل فاعلہ والمبتدا خبرہ. یعنی کیا مطلب؟ اگر فعل ذکر کیا ہے تو فعل کے بعد فاعل آئے، اس کے بعد تمیز ہو، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے مبتدا ذکر کیا جملے میں تو جملے کے مبتدا کے لیے خبر آئے، اس کے بعد تمیز کا ذکر کریں گے.